اے ایمان والو، رمضان شریف کا مہینہ ہم سے الوداع ہونے والا ہے اور عید کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل رمضان شریف کا جیسا رحمت و مغفرت والا مہینہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو عطا فرمایا۔ جس مسلمان نے اپنے پاک پروردگار عالم کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت جان کر نیت کو قربان کر کے سحری کیا اور روزہ رکھا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام نمازوں کو بجماعت کے ساتھ ادا کرتا رہا اور افطار کے وقت دعا میں مشغول رہا، پھر افطار کیا اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور عشاء و تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو جس خوش نصیب مسلمان نے ادب و احترام کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ مکمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور عید سعید کا انعام ان کو عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ فرمایا ہے، یعنی عید کی رات انعام و اکرام پانے والی رات ہے اور عید کا دن مغفرت و بخشش پانے کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے روز یعنی عید کے دن عام اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو سوال کرنا چاہتے ہو سوال کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، آج عید کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کی بھلائی مانگو گے میں تم کو عطا کر دوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں کو، میں تمہاری غلطیوں پر، میں تمہاری لغزشوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں ظالموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا اور تم اس حال میں نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آؤ گے کہ مغفرت و بخشش پا چکے ہوگے اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مسلمان بندہ سے راضی ہو گیا ہے اس خوش نصیب مسلمان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اگر ہم نے اپنے ظاہر کو صاف کر لیا اور باطن گندا ہے، اگر ہم نے غسل کر کے جسم پر ہم نے اپنے جسم کو پاک کر لیا ہے اور قلب میں یعنی دل میں بغض و حسد، غیبت و تہمت، بھائی بھائی سے نفرت، ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست، نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی معصیت، حرام روزی حاصل کرنا اور جھوٹ بولنے کی لعنت، تکبر و گھمنڈ جیسی شیطانی عادت موجود ہیں تو یقیناً ہماری روح بھی گندی ہے اور ہمارے دل بھی ناپاک ہیں۔ تو سوچو اور غور کرو کہ چمکدار کپڑے پہننے سے کیا حاصل ہوگا جب تک ہمارے دل چمکدار اور صاف و شفاف نہ ہو جائیں۔ افسوس، صد افسوس، آج کے مسلمانوں کی تمام توجہ جسم اور کپڑے اور مکان پر ہے کہ آج عید کا دن ہے، سب صاف و ستھرے اور چمک دمک والے ہونا چاہیے، یعنی ہماری نظر صرف ظاہر پر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باطن یعنی روح، قلب کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، یعنی دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی قدر و قیمت ہے۔ کاش ہم مسلمان اپنے باطن کی طرف نظر کر لیں، یعنی روح
اور دل کو پاکیزہ اور صاف و ستھرا بنانے کی فکر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ ترجمہ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، اپنا رب کا نام لے کر جس نے نماز پڑھی جو ستھرا ہوا وہی کامیاب ہے اور وہی رب کی بارگاہ میں کامیابی پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال مسلمان وہ کامیاب ہے جس نے نفس کیا یعنی اپنے دل کو پاکیزہ کیا، اپنے دل کو پاک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھیں۔ گویا رب کائنات کی جانب سے مسلمانوں کو کامیابی کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا، اور دل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اے ایمان والو، نماز وہ مقبول عبادت ہے جس کے بغیر دل کی پاکی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس مسلمان کا دل تمام معصیتوں اور گناہوں کے دھبوں سے پاک و صاف ہو گیا، وہی دل زندہ اور تندرست ہو کر سیدھا کہلاتا ہے، اور جس کا دل سیدھا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء سیدھے رہیں گے۔ جسم کا کوئی حصہ حرام و گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ دل سیدھا ہے، اور اگر جسم کے اعضاء سے کوئی گناہ سرزد ہونے لگے یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں گناہ حرام کام ارتکاب کر رہے ہیں یعنی حرام کام کر رہے ہوں تو گویا دل ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اس لیے دل کو سیدھا رکھنے کے لیے حدیث پاک میں سخت تاکید آئی ہے کہ دل کے بگاڑ اور اس کے ٹیڑھے پن کے علاج کے لیے کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور رب کائنات کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے دل پاک و صاف اور زندہ ہو کر سیدھا، تندرست اور درست ہو جائے گا۔ بہرحال ہماری گفتگو اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ صرف ظاہری جسم کو بنا کر اور سوار لینے سے اور آج عید کے دن چمکدار کپڑے پہن لینے سے اللہ تعالیٰ سے مسرت و شادمانی کی نعمت و دولت اور عید کی عیدی یعنی انعام و اکرام نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، جوا اور شراب سے توبہ کرتے رہیں، برے کاموں سے توبہ کرتے رہیں، زنا سے توبہ کرتے رہیں، اور رمضان شریف میں جو ہماری عبادت تھی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، خوب تلاوت قرآن مجید کرتے تھے، کثرت سے کلمہ شریف پڑھو، درود شریف اور رو رو کر دعا مانگتے تھے، یہ ہماری عادتیں باقی رہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سال کے تمام دنوں کو ہمارے لیے عید کا دن بنا دیں گے۔ عید کا دن اس انسان کے لیے بنا دے گا پروردگار عالم جو اللہ کا بندہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتا رہے، قرآن عظیم کی تلاوت کو کرتا رہے، اور جیسے برے کاموں سے رمضان شریف کے مہینہ میں بچتا تھا ایسے ہی گناہوں سے بچتا رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری زندگی کی ایک ایک دن کو عید کا دن بنا دے گا۔